المرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين خرجوا إلى المرض لا يمكن الثناء كما ما حقه بعد الهدى بذكر إسلام مختصر اور اس بات سے واقف ہیں زبانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے کرانے والے اور یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ دو قدم تیرے ہیں اور تیری لشکے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا اب تو سلام کے بعد آیت والی قدر صاحب ندیم شام اور جامعہ مسجد آگرہ کی امام و خطیب اجتماع نائب صدر احترام قابل احتشام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز حسین چشتی گولو صاحب کو اس سلسلہ العزیز اور آپ کی برادری اصغر جناب محترم المقام اس اجتماع نائب صدر احترام جناب حضرت مولانا یوسف گولو صاحب زید شرف سمیت تمامی محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ندیم شاہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آج ماہ رمضان المبارک کی اس عشرۂ اخیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس مسجد میں جلوہ پھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خوشی نہیں کہ آپ اتقاف میں بیٹھے یہ وہ چھوٹا ٹائٹل تھوڑی ہے جو آپ کو ملا ہے، یہ اتنی عزت والی بات ہے، اتنی تقریب والی بات ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جس گھر کا سٹیٹس یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مسجد میں آ جانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ جانا آپ کا کمال نہیں ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اہل بیت کے نام پہ بچل جانے والوں، نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے منانے والوں، نبی کا ذکر سن کر نبی کی ذات میں محبت کے ساتھ درود پڑھ دینے والوں، یہ نبی پاک اسلام اسلام کے غلاموں کوئی چھوٹا تمہارے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام رب ذوالجلال نے تم پر کر دیا۔ اور تفسیر درر منصور کا سہارا لے رہا ہوں، جلد نمبر 3 ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، وجوہ تخلیق کائنات، مربع انوار کائنات، سید سردار کل، مصدر انوار کل، والائے کل، درائے سبل، ختم رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المستقیم، شمس العارفین، سراج الصالحین، مصباح المقربین، محب الرحماء والعلماء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد بن عبد اللہ، نور من نور اللہ کا فرمان علی شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے کو مسجد میں آتے دیکھو، جاتے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ صحابہ نے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی اے نبیوں کے امام، اے اللہ کے محبوب، اس کائنات کی جان، ہمارے ایمان، ہمیں یہ بتائیے جس بندے کو مسجد میں آتا ہوا دیکھے، جس بندے کو مسجد سے جاتا ہوا دیکھے، اس کے ایمان کی گواہی کیوں دے؟ فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سن لو خیال رکھنا، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ فرمایا یا رسول اللہ کون کرتا ہے؟ فرمایا مسجد کو وہی آباد کرے گا جو اللہ پہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہوگا۔ اللہ کے گھر کو وہ آباد کرے گا، اللہ کے گھر کو وہ آباد کرے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا، جو قیامت کو مانتا ہوگا۔ شامل زید شام اللہ کیا ہستی ہے، اللہ کیا ذات ہے، وہ قادر مطلق فرماتا ہے وہ میرے بندے مجھے عام نہ سمجھنا، مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں عام نہیں ہوں، شان تیرا دام کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرا دام سننا چاہتا ہے، میں کون ہوں؟ جی رب ذوالجلال تیرا دام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو میرا دام
ذات سے ہی اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہوں. خالق لم یزل تو کیا ہستی ہے, میں کیا ہوں. فرمایا اپنے وجود پہ غور کر, تجھے میری پہچان ہو جائے گی, میری سمجھ آ جائے گی, میری پہچان میری معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی. یا اللہ میں اپنی پہچان کہاں سے حاصل کروں تاکہ تجھے پتہ لگ جائے کہ تو کتنا بے نیاز ہے, تو کتنا قادر مطلق ہے, تو کتنا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو کس طرح وہ سمیع بصیر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کا سہارا لے. وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں آج بند نظر آتا ہے, صرف رمضان کے مہینوں میں کھلتا نظر آتا ہے. وہ گھر ایسے کام ہیں کہ جہاں پہ روزانہ قرآن کی تلاوت ہو, لیکن اگر گھر کے اندر 12 بندے رہتے ہیں, ایک قرآن پڑھے, یہ بھی زیادتی ہے کہ 12 گھر بنے ہیں اور 12 قرآن نہ ہو, جو 4 قرآن ہو لیکن ایک قرآن کھل رہا ہو. 3 قرآن کی تو حد تلبیہ ہو رہی ہے, ان کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, اس قرآن کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے. آج کا مسلمان صبح سوتا ہے, سو کے اٹھتا ہے, سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتا ہے, واٹس ایپ پہ کس نے کیا اسٹیٹس لگایا ہے, مجھے کس کی کیا بولشائی ہے. لیکن سننا ذرا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں, لیکن قرآن کو ہم نے موبائل جتنی عزت بھی نہیں دی ہے. بندہ رات کو بھی اس کو دیکھتا ہے, صبح بھی دیکھتا ہے, ہر دفعہ جیب میں رکھتا ہے, کبھی سیلفی لے رہا ہے, کبھی کسی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, کبھی اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے اسے پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج رہا ہے. لیکن سنو, ہم نے تو قرآن کو موبائل جتنی عزت بھی نہ دی ہے, لیکن اس قرآن نے تو ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیے. یہ تو ہمارے ہاتھ میں آیا, اس نے تجھے تیری نماز کو اجا کے رکھ دیا, اس نے تجھے یہ کہا نماز کیسے نہیں پڑھنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ تیرے ہاتھ میں آیا. اس نے کہا جنازے کے بعد دعا نہیں ہے, یہ تیرے ہاتھ میں آیا. اس نے تجھے بہکا دیا, اس نے کہا نبی کچھ نہیں کر سکتے, یہ تیرے ہاتھ میں آیا. اس نے کہا کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے, یہ تیرے ہاتھ میں آیا. اس نے تجھے یہ سکھایا کہ ولیوں سے مانگنا شرک ہے, اس نے تجھے یہ کہہ دیا کہ ولیوں کی طرف سے کرنا حرام ہے. اس موبائل نے تجھے یہ دکھا دیا کہ نبیوں کا سینہ کچھ کام نہیں آتا. کیوں تو اس موبائل سے پوچھتا تھا میں نماز کیسے پڑھوں, تو اس نماز سے موبائل سے پوچھتا تھا میں ولیوں کو کیسے مانوں, تو اس موبائل سے پوچھتا تھا مجھے یہ بتا میں نبیوں سے مانگوں نہ مانگوں. اس نے اپنے رنگ میں تجھے بتا دیا, کیونکہ یہ بنانے والا کوئی عام بندہ نہیں, یہودی ہے, عیسائی ہے, نصرانی ہے. اس نے کہا ایسے بندے بیچ میں ڈال دو جو ان کا ایمان برباد کر دے. لیکن اگر تم نے قرآن سے پوچھا ہوگا, قرآن سے رہنمائی نہیں ہوتی, اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا, تجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم نے پھول کی بتیاں اٹھا لی ہے. جب تم نے اسے سینے سے لگایا ہوتا, تیرے سینے میں ٹھنڈ ڈال کے بتاتا کہ بتا میرے علاوہ تو نے اردو کی کتاب بھی سینے سے لگائی ہے, ڈائجسٹ بھی لگائے ہیں, ناول بھی لگائے ہیں, یہ موبائل بھی تیرے سینے کے ساتھ لا کے رہتا ہے. تجھے اتنا سکون ملتا ہے تیرے دل سے وعدہ کہ نہیں, وہ کہے گا ٹھنڈ کا پڑے قرآن تجھے جب سینے سے لگایا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اس قرآن کو آپ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں, ہم رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی سستی کا شکار ہیں. وقتاتی میں اتنا کھا لیں گے کہ تراویح پڑھنے مشکل ہے, تراویح میں بھوک لگے گی, تراویح کے بعد اتنا کھا لیں گے کہ وہ ہمیں تہجد پڑھنے میں مشکل ہوگی, صلاۃ التسبیح پڑھنے میں مشکل ہوگی. سامنے سے انتشار نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں پھر یہ سستی قنوتی کی وجہ سے آتی ہے. جب یہ قنوتی آ جاتی ہے پھر بندے سے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا ہے, ذکر و اذکار بھی نہیں ہوتا. آج کی اس محفل میں آپ کو ایک جامع پیغام دے کے جانا لگا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے بندے میری ہستی کو سمجھنا ہے, میری پہچان کرنی ہے. اب نبی کو کوئی آ نہیں سکتا ہے, جاننا نبی کیوں نہیں آ سکتا ہے. میں سارے موضوعوں میں آج تھوڑا تھوڑا بول کے جانا چاہتا ہوں. ایک جامع پیغام دے دوں کہ بندہ شاہ سے بعد میں وفا کرے یا نہ کرے, شاید تمہارا ملاقات ہو یا نہ ہو, کبھی آنا تمہارا نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن آج ایک جامع پیغام دے کے جانا. یا اللہ میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے سنو, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہے, نبی کیوں نہیں آنا, اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا. یا اللہ یہ وجہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن یہ دین مکمل کر دیا, جو نعمت میں دی وہ دے دی ہے, دین مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تو آپ کو موسیٰ پہ بہتری ہے. میں چاہوں گا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک, نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک, سارے اس جملے کو بڑی توجہ سے سننا. پھر میں نے آخر میں دیکھنا ہے جملہ کس کے اوپر سے گزرا, کس کی دل کی تختی میں نوٹ ہو گیا. یہ جملہ جب میرا مکمل ہونا ہے آپ کی زبان بتائے گی کس کو کتنا مزہ آیا ہے. یا اللہ تو رات کو شب میں اتری ہے, انجیل شب میں اتری ہے, داؤد کے اوپر زبور اتری ہے, آدم کو صحیفے, نوح کو صحیفے, ادریس کو صحیفے, ابراہیم کو صحیفے, اسماعیل کو صحیفے, شاید نبی کو صحیفے بھی دیے, بعض کو کتابیں بھی دی ہے. لیکن اللہ
کسی کی کتاب کے اندر یہ آیت نہیں آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شاءاللہ یہ دین موسیٰ پہ بھی مکمل ہو سکتا تھا، عیسیٰ پہ مکمل ہو سکتا تھا. کسی کی کتاب میں یہ آیت نہیں آئی شاءاللہ جب تو نے قرآن اتارا یہ آیت محمد مصطفیٰ کے قرآن میں نازل کر دی. فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم پر یہ آیت اس لیے نہیں آئی کہ وہاں سے کام کی ابتدا ہوئی تھی. کام کیا تھا توحید و رسالت. موسیٰ پہ مکمل اس لیے نہیں، کام جاری و ساری تھا. عیسیٰ پہ اس لیے نہیں اتری، کام جاری و ساری تھا. میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کا کوئی بندہ بادشاہ سے لڑائے ہو، آپ اسے ہاتھ بنا کے مالک بنا کے رسول کرتے ہیں. جب وہ وہاں سے اپنی شام سے نکلتا ہے کیا وہ شام کو تالا لگے جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کا پیچھے والا اس کی سیٹ پہ آ کے بیٹھمان ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہاتھ کیوں بنائے ہیں؟ اس کو ہاتھ کیوں بنائے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ خیری صاحب بڑے شام بند نہیں ہوئی تو اس کو ہاتھ کیوں بنائے؟ آپ کہیں گے اس کو ہاتھ اس لیے بنائے ہیں کہ اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے. کام پورا نہیں ہوا، اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے. اس کو تالا اس لیے نہیں لگا کہ کام ابھی باقی ہے. ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی کتاب میں کسی کے صحیفے میں الیوم اکملت لکم الدین اس لیے نہیں ماری کہ سارے ڈیوٹی کر رہے تھے، سارے ڈیوٹی کر رہے تھے، سارے ڈیوٹی کر رہے تھے. کام ابھی باقی تھا. وہ کام جو آدم سے شروع ہوا وہ محمد میں آ کے مکمل ہوا. ہم نے کہا الیوم اکملت لکم. جب یہ کام مکمل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ مسجد کا سیلنگ کا کام شروع ہو، ایک جگہ سیمنٹ پڑا ہوگا، ایک جگہ پڑا ہوگا. جب کوئی چاہوں ہے تو کہ یار یہ کام چل رہے ہیں، ہر ایک کام ہو رہے ہیں. وہ صفائی کام ہوگی. جب وہ کام مکمل ہو جائے گا صفائی کے بعد کہیں بھی جائے گا، دریا بھی جائے گی، دروازے بند ہو جائیں گے، نماز کے وقت مکمل. جب کام مکمل ہو دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ کام آدم نے جو شروع کیا تھا محمد بھی آ کے مکمل ہوا اور ہمیں یاد ہوگا آج کے دن دین مکمل ہو گیا. انشاءاللہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر تالا بھی لگایا کہ نہیں؟ آپ نے بولا یہ تمہارا مقدم ہے، میں کیوں دینے لگا ہوں. انشاءاللہ جب کام محمد نے مکمل کیا یہ تو بتانا گیا آج کے دن دین مکمل ہوا. جانا اس کو بند کیسے کیا ہے؟ میرے قرآن سے پوچھ، میں نے اس کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کو کفر کون سے لگایا، تالا کون سے لگایا؟ جانا وہ تالا کیا ہے؟ کہاں کانا محمد اللہ علیہ میرے گالی تو بلاغی رسول اللہ خاتم النبیین. آپ نے محمد کو بھیج کے خط میں دور نکالا تھا. آپ کے نبی آ رہی ہے. اللہ نے القرآن ہے میرے پاس، اس کا سہارا لے، یہ میری مدد کرے گا، یہ میری رہنمائی کرے گا. میں نے جب قرآن کو اٹھایا، قرآن نے میرے زمین پر چھوڑ رہا ہوں. اس میں غفلت میں ڈوبے ہوئے. آج تجھے کیسے نہیں آ رہا ہے؟ میں تو ایک مجھے پکارتا تھا، آج مجھے پر مجھ سے دور جانے والے میرے مقام کو سمجھ. میں تیری ہدایت کا سب چشمہ بند ہے. میں وہ کتاب کو جو تیرے گھر کا نور بن کے رکھی، تو نے کہا گھر میں سیلنگ لگا لو، ان 10 بڑے بیچ میں آ گئی تیری بیٹھے کو روشن ہو جائے گی. تو نے سمجھا گھر میں بڑے بڑے گھر لگا لو نجی سے تیرا گھر روشن ہو جائے گا. قرآن کہتا نہیں، تیرے گھر کا نور تو ہم نے مجھے بنا کر بھیجا. تیری بیماریوں کے لیے بڑے بڑے MS ڈاکٹر MBBS نے گئے، تیری بیماریوں کا حل میں بن کر آیا تھا. تو مجھ سے اٹھاتا تو صحیح، کیا تو نے پڑھا نہیں تھا کہ رب نے تجھے خود بتایا ہے اس قرآن میں وَالْمَسْجِدُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اس قرآن کو پوری کائنات کے لیے نہیں، ہدایت قرآن سب کے لیے ہے. قرآن ہدایت سب کے لیے. ہم تو نہیں شروع ہے کیونکہ تسی اتنی مختصر کتاب سمجھ آتی ہو. پھر میرے کو ہونا ہے
اپنا اپنا نام ہے نا، ہر گروپ کی اپنی خوشبو ہے. ٹھیک ہے، آپ سنیے. اور یہ وہ اصلی ہے جہاں سے ہم نے خوشبو لی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوشش تھی، حضرت کے لیے کوشش کیوں بنائی؟ اس علاقے میں جتنے بھی اس وقت کے خطیب ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ آج کی بات ہے، یہ بڑی پہلے کی بات ہے. ان کے قدم جہاں ہوتے تھے تو ہمارے بھی ساتھ ہوتے تھے. ان کی اذانیں ہم نے بھی سنی ہے، ان کے مشن آگے ہم نے بھی پڑھی ہے، سنے ہم نے بھی پڑھے. اگر ہم نے پڑھ کے ان کا ادب نہیں کیا تو پھر کسی کا بھی نہیں کیا. ادب، احترام، اسٹیٹس، یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں اس لیے کوئی عزت نہیں. مولوی آج بنا پہلے آپ کی طرح فارغ مختلف ہوگا. تو جب امام کی عزت نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بولے تو اسے صرف ایک ہی جملہ میرا کافی ہے. جو امام کے بارے میں بولے اس کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے. تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہاں پہ میرے امام کے پاؤں آتے ہیں میرا وہاں سر ہوتا ہے. میرے امام کے جہاں پاؤں آتے ہیں میرا وہاں سر ہوتا ہے. اور میری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک میرا امام سر نہ اٹھائے میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. یہ امام کا اسٹیٹس ہے، معیار ہے. اس لیے ادب والا جو ہے میرے کے مقام کو سمجھ جائے گا. اور سنیے آپ جملہ، قرآن ہدایت سب کے لیے ہے. قرآن متقی، اور یہ جملہ خاص کر کے متقی کے لیے ہے. آیا سب کے لیے، ہدایت بنی متقی کے لیے اور شفا بنی قرآن کے ترجمہ کے لیے. اب سنیے اس قرآن کا جب سہارا دیا، قرآن سے کہا کہ قرآن میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں. مجھے ذریعہ کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پہچان تجھ سے ملے گی. اور تجھ سے کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتا تو اپنی تخلیق کو دیکھ لے، تجھے میں سمجھ آ ہوگا. قرآن میں رہنمائی میں کیا تھا، میری حقیقت کیا تھی، میں کیا تھا، میری حقیقت کیا تھی، میں اب کیا ہوں، میں بعد میں کیا بنوں گا. قرآن کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سورہ دہر 12 نمبر 29 سیکنڈ سورت اور سیکنڈ سورت اور پہلی آیت. اللہ فرماتا ہے تجھ پہ ایک وقت ایسا گزرا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. آئے 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 سبحان اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، سبحان اللہ کا ہے. کل قیامت کے دن یہی چیزیں تو ہماری دعا بنے گی، یہ رسم دعا بنے گی. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہو معمولی نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے امام رہے گی نہیں. تفسیر دور منصور جلد مدین میں سفر نمبر 666 کے اوپر یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ جب اہل دنیا کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، اہل زمین کو جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے صرف 3 بندے ہیں جن کی وجہ سے عذاب کو دے دیتا ہے. 3 بندوں کی وجہ سے عذاب جھک جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس عذاب کو پھینک دیتا ہوں. اللہ کے محبوب سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے کون سے خوش نصیب ہیں جن کی وجہ سے رب اپنا عذاب ہی بھیج دیتا ہے. میں حیران ہوا نبی کی امت تیری شان پڑھتی. اتقاء کرو بچوں کو سدھرو. اتنے گئے کہ تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا ہی ہوگا. ڈٹ کے بولو. سنیا جی نبی پاک کا کلام پڑھو، بولے سنو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا کا ہی فرمان ہے. اٹھاؤ احیاء لوگوں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا تو ایک بندہ پہاڑ پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا تھا. دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، دن کو روزگار پر مشغول ہے. وہ بستی بڑی گناہگار تھی، اللہ کے حدود دن کا دن توڑتی تھی. اللہ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں کو جاؤ بستی کو الٹا کر، اور فرمایا سن لو سب سے پہلے وہ جو بندہ پہاڑ پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرنا ہے نا اس کو برباد کر. ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کی امت کا اسٹیٹس کیا ہے. کل بول رہا ہوں
نبی کی امت کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تو جس نبی کی امت کا اسٹیٹس اعلیٰ ہو اس اپنے محمد کا اسٹیٹس لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا کوئی بیان کر ایمان کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو رات دو جو بہار میں میری عبادت میں مصروف ہے۔ فرشتوں نے رسمت کا عرض کیا اللہ ہمیں ضرورت تو نہیں تیری عبادت میں سوال کرنے کی، لیکن اس بندے کی عبادت میں ہمیں بھی رشک آتا ہے، اس کی عبادت میں ہمیں بھی رشک آتا ہے جس کی عبادت میں فرشتے بھی رشک کریں۔ مگر تو ہمارے تو اگر آپ کو مشکل ہوئی ہے سمجھنے میں، جس کی عبادت میں فرشتے بھی جھومیں رشک کریں، اس بندے کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے تو وہ ہے جو قیام ہے، قیامت کا قیام ہے، جو روح ہے قیامت کا روح ہے، لیکن وہ فرشتے بھی اس میں رشک کریں۔ جانت دل اللہ تجھے یاد کرنے والا، تو فرماتے ہیں عذاب کا پہلا حصہ ہی سنو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہود نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہے۔ میں نے ایسی بات کا کیا کرنا ہے کہ جب دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں سمجھانے تبلیغ نہیں کر رہا، اس کی مدد کی ضرورت مجھے نہیں۔ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا کرے تو سب سے پہلے نیک پکڑا جاتا ہے، اور ادھر حال کیا نکلا ہے؟ ادھر فرمایا کہ 3 بندوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب پھر جاتا ہے۔ فرمایا پہلا کون ہے؟ فرمایا جو مسجد میں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جب اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، اپنے مقدر کے ناس کو دنیا رات کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ جتنے مقدر والے کے رات ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ کی اس بات میں تھوڑا دل پیدا کرو۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے، کتاب کا نام ہے رسول اللہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اس میں لکھا ہے 3 بندوں کو اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے، 3 بندوں کو اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے۔ اللہ امید کون سے ہے؟ فرمایا ایک جو نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، جو نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرے، اللہ مسکرا کے دیکھے ہیں کہ میرے بندے میری بندگی کے لیے کیسے سیدھے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسرا کون ہے جسے دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے؟ فرمایا وہ رات کے آدھے پہر میں کہتا ہے دور کا نمازی تہجد جو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سنیے آگے چلیے، اب فرمایا 3 بندے ہیں جن کی وجہ سے عذاب ملتا ہے، عذاب ملتا ہے۔ عذاب کیوں نہ ملے کہ جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں ان میں تو تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، جس کو اللہ نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اسے کیسے جائے گا عذاب؟ جس کو اس نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اس کو کیسے عذاب دے گا؟ اور فرمایا کہ سن لو دوسرے وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف محبت نالش کے لیے نہیں کرتے کہ یہ کاروبار بڑھائے دینا جاری لاؤ، اے بندہ پہنچ میں یہ نہ جاری لاؤ، کام پہلے رہتے ہیں تو جی جی کر لو تو اپنے کام بھی بڑھوانے ہیں، نالش نہیں۔ فرمایا والمتحابین فیا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ ان کو دیکھتا ہے کہتا ہے آپ واپس ہو۔ تیسرا کون ہے؟ اب بولنا نہ بولنا تیرا مقدر ہے، اور جب وہ وقت آئے نا تو شروع ہو گیا ہے، وہ وقت شروع ہو گیا ہے، اس پہ کوشش کرنا میرا کہ جملہ آج دل کر لکھ لینا، جب روزانہ رات کو یہ وقت ہے نا رونا بھی ساتھ وہ وقت تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت میں توبہ استغفار کرتے ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو دیکھ لیتا ہے صرفت عنہ، اپنا عذاب پھیر دیتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں اپنے مقدر پہ راست ہو، اور فرمایا ربا کا کلمہ پڑھنے والوں کہ میری پہچان چاہتا ہے اپنی تقریر پہ روک کر۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا بتا میں کیا تھا، قرآن کہتے تیری پہلی اوقات یہ تھی کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔
میں کیا تھا؟ اب کچھ بھی نہیں تھا. یا اللہ میں کیسے بنا؟ کہا سن، پوچھنا چاہتا ہے. ہاں مجھے بتا اللہ، میں قرآن مجھے بتا میں کیسے بنا. قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، ہم نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر میں نے سورہ طارق کو پڑھا. قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے اس سے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. شاید یہ اچھلتا ہوا پانی نکلتا کہاں سے؟ اللہ نے قرآن کھول کے بیان کر دیا یخرج من بین الصلب والترائب، تیری ریڑھ کی ہڈی سے اور تیرے جوڑوں سے. فرمایا یہ تیری تکلیف. پھر میں نے کہا قرآن میں کوئی رستہ اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں سورہ عبسہ میں آ. جب میں سورہ عبسہ میں آیا کہا من نطفہ، ہم نے تجھے نطفے سے بنایا. پہلے کا جمع ہوا ہو، پھر کا اچھلتا ہوا پانی. اب جہاں سے یہ نکلتا ہے وہاں پہ اللہ لائے. اگر صاحب جملے کو دل میں جگہ دینا، میرے فرمایا خون ہے جمع ہوا، نکلتا کہاں سے؟ ہڈیوں سے. جاتا اس کا مقام کا ہے خروج کا، کام میں نطفہ، وہ نطفہ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے. جاتا جب یہ نکلتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ خلقہ فقدرہ، ہم اسے مختلف اندازوں میں رکھتے ہیں. مختلف اندازوں میں رکھتے ہیں. شاید وہ مختلف اندازے کون سے ہیں جس میں رکھ کے تو بندہ بناتا ہے. فرمایا آج سورہ مومنون کی طرف سے 12 نمبر 18 میں آیا. جب میں 12 نمبر 18 میں آیا اللہ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ جب پانی نکلتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة، جب یہ نطفے سے نکلتا ہے جانا پھر کیا ہوا؟ کب آیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة. ہم 40 دن سے گندا پانی رکھتے ہیں. ماں کے پیٹ میں 40 دن گندا پانی. اللہ کا 40 دن بعد اس کو خون بنا دیتے ہیں. 40 دن بعد فخلقنا العلقة مضغة، پھر خون کے بعد گوشت میں تبدیل کر دیتے ہیں. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر گوشت کو ہڈیوں کے ساتھ میں تبدیل کر دیتے ہیں. آج بندہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کف بنا کے کہتے ہیں یار آج یہ کچھ کرے ڈال پڑے چٹی چمڑی نکل آئی، آج کے طاقتیں میں بڑھ کر اللہ کر دیتی ہیں، آج کے مسائل میں چار چار آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تیری خوبصورتی میں، تیرے حسن میں کریم کا کمال نہیں، نہیں کہ اترے کا دھاگے کا کمال نہیں. یا اللہ میرا حسن کہاں سے آیا؟ یہ سونی شکل بیوٹی پارلر والے نے بنائی نہ، کسی نائی کے دھاگے نے بنائی نہیں، کسی غریب سے بنی نہیں. یا اللہ یہ حسن کہاں سے آیا؟ کہاں سن گندے پانی سے خون بہلایا تیرا گندا پانی تھا، گندے پانی میں رکھا تیرے رب نے خون کیا، تیرے رب نے خون سے گوشت کیا، تیرے رب نے گوشت سے ہڈیوں کے سانچے میں تبدیل کیا، تیرے رب نے. آج شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حسن کے مان کرنے والے، یہ سونی صورت بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے. جانتا کون ہے؟ فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، یہ سونی صورت بنانے والا تیرا رب ذوالجلال ہے. جملے کی ذرا حالاتوں کو محسوس کریں نکالو. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں میری ساتھی نکالوں گا اب آپ دیکھو تو لگ جاتی ہے. اگر آپ یہ ایک اجازت دے تو تھوڑا سا ہٹ کے بات کر دوں اگر اجازت دو. آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام علیہا تشریف لاتے نبی پاک کھڑے ہو جاتے، دروازے پہ جاتے، پکڑ کے لاتے، شانے چومتی، اپنی جگہ پہ لاتے. سنی ہوئی ہے لیکن ہمیں اسے بول رہے ہیں کیوں کہ بس نصیب جتنے بھی پڑھ گئے ایسی پڑھتی ہے وہ تھوڑا سا میں پتا فکر سمجھانا کر جا رہے ہیں. اب اس کی تھوڑی آپ نے حلاوت کا محسوس کرنا ہے. جو میں نے کہا نبی پاک کھڑے ہوئے
اچھا اب اس کی علامت نہیں کیسے میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں علامہ قاری جاز جس کے ساتھ تشریف لے آئے میں بیٹھا رہوں کہ کھڑا ہو جاؤں بولے جی علامہ صاحب بیٹھے ہوں ان کے استاد تشریف لے آئے یہ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہو جائیں ان کے استاد بیٹھے ہوں تو ان کے پیر آ جائیں ان کے استاد بیٹھے گے کہ کھڑے ہو جائیں گے علامہ صاحب کے استادوں کے پیر بیٹھے ہوں بابا فرید آ جائیں بابا فرید کھڑے ہوں گے کہ بیٹھیں گے آپ نے کھڑے ہونے کا تو سوال بنائے اچھا بابا فرید بیٹھے ہوں غریب نواز غریب نواز بیٹھے ہوں گوشت عبد القادر جیلانی آ جائے اگر میں بیٹھے ہوں تو ویسے کرنے آ جائیں اگر ویسے کرنے بیٹھے ہوں تو کوئی کام ادلا دلے کا صحابی آ جائے آپ نے کھڑے ہو گئے کہ آپ کا لفظ ہی رہنا چاہیے سبحان اللہ کسی ایک جگہ تے کرنی ہو ایڈ تے کرنا اور کوئی جو کرے آگے نبی پاک کا کلام پڑھ کر اب ایسے کر نہیں بیٹھے آپ ادنا درجے کے صحابی آ جائیں تو ویسے کرنی کیا ہوگی اگر وہاں ادنا درجے کا صحابی بیٹھا ہو حدیبیہ والے 1500 میں سے کوئی آ جائے حدیبیہ والے بیٹھے ہو تو احد والوں میں سے کوئی آ جائے احد والے بیٹھے ہو تو بدر والوں میں سے کوئی آ جائے بدر والے بیٹھے ہو تو اشرف مبشرہ میں سے کوئی آ جائے اشرف مبشرہ میں سے کوئی بیٹھا ہو تو ابو بکر صدیق آ جائے ابو بکر صدیق بیٹھے ہو تو کوئی نبی آ جائے کوئی نبی بیٹھا ہو تو کوئی رسول آ جائے اگر ساری کائنات بیٹھی ہو سارے کتب ابدال مومن مشائخ علماء فقہاء صدیق صحابہ نبی رسول بیٹھے ہو پوری کائنات بیٹھی ہو تو محمد آ جائے محمد آ جائے سارے کھڑے ہو گئے جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کے لیے کھڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں نبی پاک سے محبت کرنے والوں یہ محفلیں ہم سے جاتے ہیں اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو تو جلدی سے دو باتیں کرتے ہو تو گھرے سے بیٹھ دیتا ہوں میں نے کہا کہ جب اللہ نے انسان کو یہاں سے بنایا تو رفعنا بارک اللہ کتنی برکت والا تیرا اب اسی طرح ہم سمجھائیے نا مثال وہ مزہ آئے نا سن کے ہم ذرا کہیے تھوڑی مٹھاس ہو گے تیرا ہندو کہتا ہے اللہ میرا ہے عیسائی کہتا ہے اللہ میرا ہے سکھ کہتا ہے اللہ میرا ہے ہر مسلم کہتے ہیں اللہ میرا ہے لیکن کہنا تیرا تیرا کیا میرا کیوں ہے فرمایا صاحب ان کا نہیں تیرا شاید ان کا کیوں نہیں کہ ان کے پاس محمد نہیں ہے تیرے پاس محمد عیسائیوں کو کہہ دو یہودیوں کو کہہ دو اللہ کی محبت ایسے نہیں ہوتی ہے تم بھی کہتے ہو اللہ سے ہم محبت کرتے عیسائی کہتے ہم بھی کرتے اللہ نہیں میں نہیں کرتا یار دعوت تو اللہ سے ہو رہا ہے محبت پانا چاہیے نا دعوت اللہ سے کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی میرا بڑا ہی پیارا ہو لیکن کوئی بندہ اس میں مخالف ہو اور میرے سے محبت کرے تو میں کہتا ہوں اگر کوئی میرا تو ایسے نا ایسی بات یار میرے تو ایسے ہو پانی میں پڑتی کرے ایسا ہی ہے لیکن اللہ نے اپنی محبت کا اصول بتایا ہے تیری محبت کا اصول یہ ہے کوئی تیرے یار کا مخالف ہو تیرے ساتھ محبت کرے تو تجھے فرق نہیں پڑتا تو کہتا میرے نال ہی ایسے تیری محبت یہ ہے اللہ تیری محبت کیا ہے فرمایا میری محبت کا اصول یہ ہے کہ جو محمد کا ہوگا وہی رب کا ہوگا اس لیے آپ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں تو جہاں چیز ہے کیا لوگ غلط ہے شام شام اب ابھی پاک کا نام کرنے والوں اللہ نے انسان کو بنا کے دربار سے کیا بس تقریب کے آپ نے جوڑے ہیں جو آپ شاید کیجیے یا جو آپ معمول کیجیے اللہ نے انسان کو بنا کے لوارث نہیں چھوڑا فرمایا میری محبت قرآن سے سن تجھے میری معرفت حاصل ہوگی جب وہ بنا تو یہ زمین نہیں تھی یہ پانی تھا
کہنے کا اس کے اندر پھیپڑے ہیں. اگر یہ پانی کہنے کا ہے, پانی اگر سے نیچے اترے گا پھیپڑے کر جائے گا, مر جائے گا. مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ اس کے پھیپڑے رہتے ہیں, کیونکہ پھیپڑے آواز پیدا کرتے ہیں. اور پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتا دوں گا, اس کی آواز اللہ نے اس لیے چھین لی تھی, اس نے غیبت کی تھی. اس نے غیبت کی تھی. موضوع کب چلا جائے گا کیونکہ اس کی تفصیل بڑی لگی ہے, اللہ کا سر ہے. فرمایا اس کے پھیپڑے پانی ملے گا مر جائے گا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا الم نجعل الارض بحارا, میں نے زمین کو بچھونا بنا دیا. یہ پانی کے اوپر جب بچھونا بنا دیا ہے, اس نے ہلنا شروع کیا. میں نے کہا نہیں, میرا بندہ چلے گا گر جائے گا, مکان نہیں بنا سکے گا, کاروبار نہیں کر سکے گا, یہ گرے گا چوٹے لگے گی. میں نے پہاڑوں کو نیچے بنا کے سینے میں کاٹ دیا. پھر میں نے کہا یہ ڈھیلا ہے, اس کے ساتھ بیماری بھی ہوگی, کوئی دکھ بانٹنے والا بھی تو ہو, کوئی اس سے پیار سے بات کرنے والا ہو, کسی سے یہ پیار کرنے والا ہو. میں نے میاں بیوی کے رشتے ہوا, وہ خلق رہا ہوں اسباب, پھر میں جانتا تھا اس کے وجود میں مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, سارا دن چل نہیں سکے گا, اس کو آرام کی ضرورت ہے. وہ جعلنا نومکم سباتا, میں نے رات بنایا. وجعلنا اللیل لباسا, میاں بیوی کے لیے لباس بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا, پھر میں نے کیسے پیڑ بھی لگایا, اس نے اس کو بھی بھرنا ہے, وہ اس کو بھرنے کے لیے اس سے کاشتکاری کرنی پڑے گی, اس کے لیے روشنی چاہیے. میں نے کہا وجعلنا النہار معاشا, میں نے دن پیدا کر دیا, آج کے لیے دن بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا, پھر روشنی کے لیے جہاں سے وہ روشنی بھیجنی ہے اس کا کوئی مرکز ہونا چاہیے. وہ جو اناج پیدا کرتا ہے اس اناج کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے. وہ مرکز کیا بنا؟ کہ وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا, ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھ, کیسے طے کرتے ہیں, 7 آسمان بنا دی. پھر کیا کیا؟ وجعلنا سراجا وہاجا, اس کے سینے میں نے چمکتا ہوا چراغ سورج بنا کے رکھ دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, پھر پانی برسایا, زمین پہ گرایا. لِتُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, اس سے میں نے تیرے لیے علاج کرا. وَجَعَلْنَا فِيهِ أَلْفَافًا, میں نے طرح طرح کے باغ پیدا کر دیے. اللہ فرماتے ہیں مختصر کر دیا. اب آخری 2 جملے ہیں اور دعا کریں. اللہ نے فرمایا سارے احسان کیے تجھ پر. ان سارے احسانوں کے بعد جب انسان نے اللہ کو بلایا نا, دنیا میں آ کر رشوت میں, سود میں, جھوٹ میں, چوری میں, بیت القرار کھانے میں, حرام کھانے میں اللہ کی حدودوں کو توڑا. اللہ نے ساری نعمتیں کرنے کے بعد انسان سے جو جملہ کرنے تک اگر ہمارے اندر ذرا سا ایمان ہے بندہ گر جائے گا. اللہ نے سارے انعامات بندے پہ دیے. جب بندے نے اللہ کو چھوڑا, اللہ سے موڑ دیا, مسجدوں کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان صرف اتنا بتا کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا, کس بات نے تجھے. اچھا پہلے کہا تھا جب تجھے بنایا فتبارک اللہ, کتنی برکت والا ہے تیرا. پہلے تقریر کا یہ آخری جملہ ہے اور نچوڑ دے کے جا. تخلیق کی تو کہا کتنی برکت والا ہے تیرا. اور جب اللہ نے بھولے ہوئے کو یاد کرائی نا, آئے آئے آئے, ہم کسی بندے کے اوپر احسان کرتے ہیں اور وہ مشکل میں ہمارے کام نہ آئے, ہم 10 بندوں میں تانا دے دیتے ہیں اور اپنا لوگ پڑھیے جب میرے دروازے پہ آیا سے سخت آیا تھا, اس کو تکی پورے علاقے میں سے بدنام کر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنی یاد بھی کرائی نا, تو دیکھو کس محبت سے, اے انسان ماں غرک, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا, پھر ربی کل کریم, تیرے قریب رب, جبار نہیں کہا, ہائے ہائے ہائے, تم نہیں سمجھ پائے گا, جبار
چاہتا کہ میں تجھے سجدے کراؤں کترا کے، میں قرآن اسے پڑھاؤں کترا کے، میں اسے اپنی یاد کراؤں کترا کے، اپنے احکامات میں تجھے چلاؤں کترا کے۔ میں نے تو قرآن کی شروع میں تعارف کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر زاویہ ابن شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرما سکتا تھا بسم اللہ الجبار القہار، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا قہر و غضب والا ہے، لیکن اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھے کسی سے کام کرانا پڑتا ہے تو یا پیسے دے کر کیوں مصیبت میں تیرے سے اوپر ہوتا ہے، اس میں تو لوگ ڈال نہیں سکتا۔ اسی جگہ جو نا جڑا چارج میں ہے اپنے تھلے والے سے بڑا ہو پائے گا تے کوئی چارج میں فور میں تو جی حضور کہے گا، فور میں ڈی ایس دے کے جی جی کرے گا، اپنے اوپر کا جو بتائے گا اوپر فل ڈنڈا فرمایا جو تیرے بتائے تھے، جو تیری بات نہ مانے تو ٹکا کے سسپینڈ کروا کے معطل کروا کے کام کرواتا ہے، اگر میں بھی یہ کروں تو میرا تو کیسا؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی جامعہ مسجد نوری میں اعتکاف کرے تو یہ کر کے گئے، کوئی بادشاہ صاحب نے آپ نے اعتکاف کیا مجھے اللہ بڑا جواب ہے۔ بچہ خان صاحب کے ساتھ آتے سے کوئی پوچھے آپ نے اعتکاف کیا، اللہ بڑا قہار ہے۔ احمد بھائی آپ نے کیوں کیا؟ نہیں اللہ بڑا جواب ہے، اس لیے نہیں کریں گے بڑی مار پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اس لیے بجائے اور یاد کرے کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا ہار ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے ڈر کے مجھے یاد کرے۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا کام اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جو بھی مجھے یاد کرے میرا رحمان ہو کے دے یاد کرے، مجھے رحمان سمجھ کے یاد کرے، میری کریم کی صفت دے کے مجھے یاد کرے۔ اس لیے وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے کثرت نال یاد کرو۔ بھائی جتنا تجھے بولا بولے ہو نا، قرآن کی آیت کا یہ ہلکا مول نہیں، ہر وصف موجود ہے، لیکن اس نے ذکر کا کہا کہ ایمان والے تم کرنا ہے۔ بھائی جان ایک ہی محل میں جی 40 بندے کام کرتے ہو نا، وہ لگتا مینیجر ہے نا، کام اونوں دے گا جڑا چاہیے چ بھوکا کامل ہے، کیڑا کوئی کامل ہے کہ جدا اودے بڑا کلو تے جدے نال پیار سبحان اللہ ہے جی۔ اللہ نے سارے مسئلے وچوں کسی کو نہیں آکھیا کہ میری یاد کر، میرا ذکر کر، اللہ نے ذکر دی کہہ دیا کہ آؤ تو ہی یاد کر سبحان اللہ، آنا تو یاد کر۔ ایمان والے کیوں یاد کیوں کرنا ہے؟ کرنا بھی تھوڑا نہیں، ذکر تسبیح کثرت نام جانا کثرت کی، فرمایا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام یاد کر، صبح کی میں یاد کرنا تے شام کی میں یاد کرنا، نوکری نہیں کرنی ہے، کار دے کام بھی کرنے ہیں، بچے کو اسکول بھی چھڈنا ہے، لے کے بھی آنا ہے، ٹیوشن بھی کرنا ہے، گھر کا سودا صدر بھی لے کے آنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو میں کہہ رہے یاد کر کہ طریقہ بھی میں ہی تک دسنا، میرا بننا ہے کیونکہ تیرے سینے کی ماں ہے، جانا میں کیوں یاد کرا؟ فرمایا سورہ آل عمران سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، بے شک تیرے کو ٹائم نہیں ہے گا کھلو کر یاد کر رہا سبحان اللہ۔ جو تو کدھر بچے یونیفارم پا رہے ہیں تصویریں دے دو، اپنا اسٹائل کر رہے ہیں تصویریں دے دو، چھٹے پہ آ رہے ہو گھر سے دیکھتا ہوا کر رہا ہے، کروٹ بدلنے واسطے آنکھ کھولی وہ تو یاد کرنا ہے۔ اصل یہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے جلدی تو کھولی نہ کریے، چاہ تک اٹھ بھی نہیں پیتے، وہ کتنا قریب ہے تو سنتا ہے۔
تو وہ سنتا ہے یعنی کہ آپ اشارہ کرو تو میں نے کلی کا اس وقت تو سننا تھا پھیرا نہیں کاغذ سو گیا ہے کل وقت بدل نہ کر آنکھ کھولیے تاکہ یاد کرنا تو وہ بھول اللہ ملے گا کی رسول ہے وہ اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور جو لوگ کھلوتا بھی یاد کرے گا بیٹھ بھی یاد کرے گا کلمہ بدل کے یاد کرے گا پھر میں رب تنقید ہوگا حالت کی دے گا فرمایا کہ میں بھی درود پڑھا گا میرے فرشتے بھی تیرے پہ سبحان اللہ اگر تو گمراہی والے جا رہے ہوں گے گمراہی کو کر کے تیرے ولیہ نے کلمہ چلے تو بس آپ نے ان مسیح میں جن کو اللہ نے 10 دن اور یہ راتیں جو 10 عطا کر دی یا 9 دن یا 10 راتیں جو بھی آپ کو مقدر میں آئے اس میں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آج وہ مسجد میں کام کوئی اور نہیں کرنا نہ ہنسنا نہ باتیں کرنا آج بس اللہ کرنا 10 دن میں تو یاد کرنا کبھی بکرے لاتے نا روتے روتے قرآن پڑھیں کبھی بکرے رہ کے نا تصویر کرتے کرتے روزہ یاد کرے ہو سکتا ہے کہ روزہ قرآن پڑھیں کہ تیرے روزہ کا انتظار کرا سجدے کی روٹی یاد کرے ان کو بناؤ اللہ نے آپ کو موقع دیتا ہے کہ اپنے مقدرہ کے راز کرو پورے علاقے کے انہوں نے کام کٹ کے اتنے بنا کر بس اقبال کے شعر پہ بات ختم کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نفس کے بات کو تم مجھے بھول کی طرح سب جانتے بھی ہے آج لاشعور کی طرح جس چہرے میں ہے کبھی مٹی کا گر جانا اس چہرے پہ ہے تجھے ضرور کی طرح ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لے تیرا ہے رسول کی طرح جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں شاد کر تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کی طرح اور تمہیں تو چکی ہے فقط گناہوں کی لذت اقبال تم کیا جانے کے ذکر الہی میں حضور کی طرح یا اللہ والا تمہیں